دونوں طرف سے ضد ہے. ایاز صاحب آپ کیا لگتا ہے, کیونکہ امریکہ کی بھی اپنی مرضی ہے, ایران کے بھی اپنے تحفظات ہیں, وہ آبنائے ہرمز کو لے لیں, جوہری پروگرام کو, آپ کو یہ اعتماد کی کمی ہے دونوں کے درمیان یا یہ ایٹمی پروگرام ہے؟ اب یہ اگر دیکھا جائے تو آنے والے دنوں میں کشیدگی کم ہو سکتی ہے, کیونکہ آئل کا بحران بھی آ سکتا ہے اور بھی معاملات, اور صرف یہ دو ممالک کی بات تو نہیں, پورا خطہ سفر کر رہا ہے, تو یہ کسی بڑے بحران کی طرف خدا نہ خواستہ معاملات بڑھ سکتے ہیں. دیکھیے ٹرمپ کے بیانات روز بدل جاتے ہیں, وہ کوئی پتہ نہیں, کبھی ان کو میسج آ جاتا ہے کہ جی خدا کے لیے جلدی جلدی مذاکرات کر لیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کا میسج آ گیا کہ جی وہ تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی, پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے یہ قابل قبول ہی نہیں ہے جو چل رہی تھی ان کے حوالے سے, جو تجاویز ایران نے دی ہیں اپنا ہرموز کو کھولنے کے لیے. اب وہ مجھے پتہ نہیں کیوں یہ جو ٹرمپ صاحب نے ابھی جو لیٹسٹ آپ نے جس کا ذکر کیا ہے, اس میں کچھ تھوڑی پازیٹیو چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ جیسے ٹرمپ انکلائنڈ ہیں اب اس طرف جانے کو. اس کی وجہ یہ دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ جب رشیا نے ثالثی تک کا کہہ دیا امریکہ اور ایران کے درمیان, رشیا میں جانا, پریزیڈنٹ پیوٹن کا ملنا ایرانی فارن منسٹر کو, نارملی فارن منسٹرز کو نہیں ملا جاتا, جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں وہ نہیں ملا کرتے ہیں نا, ظاہر ہے وہ میکسیمم پرائم منسٹر سے مل لیتے ہیں, لیکن پیوٹن کا از خود ملنا یہ بھی ایک بہت بڑا میسج تھا امریکہ کے لیے کہ ایک حد تک برداشت کیا جائے گا, اس کے بعد ہم برداشت نہیں کریں گے. تو اس لیے مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے سٹانس میں بھی کوئی تھوڑی, اب وہ ہو سکتا ہے گھنٹے بعد کچھ اور کہہ دیں, لیکن اس وقت تک مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی سٹانس میں تھوڑی نرمی آ رہی ہے کہ اگر یہ تجویز آ گئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے تو کھول دی تھی, وہ اعلان کر دیا تھا نا کہ جی ہم کھول رہے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے ناکہ بندی نہیں ہٹائی امریکہ نے, تو یہ امریکہ کا قصور تھا, اس میں ایران کا تو قصور نہیں تھا. اب رولا یہ ہے کہ ایران کیوں مان لے بھائی کہ ہم شکست تسلیم کر کے آپ سے مذاکرات کی ٹیبل پہ آ رہے ہیں, کیوں, کس حساب میں؟ جنگ آپ نے چھڑی, جارحیت آپ نے کی, سارا کچھ آپ نے کیا, وہ مذاکرات آلموسٹ کامیاب ہو گئے ہوئے تھے, اس وقت آپ نے سب کچھ کیا. تو جب آپ نے کر لیا تو اب آپ پھر اپنی شرائط پہ کیسے ان کو لا سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, کوئی بھی جو ایک قوم ہوتی ہے جس نے ثابت کرنا ہوتا ہے دنیا میں کہ جی ہم ایک قوم ہے, وہ اس طرح سے کیوں تسلیم کرے گی؟ آپ جس کو مرضی کہیں کہ وہ اپنی وہ قیادت کے مسائل کو بھی سلجھا رہے ہیں, سارا کچھ اپنی جگہ ہے, لیکن ایران بالکل ٹھیک ڈٹا ہوا ہے. وہ جائز بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جارحیت آپ نے کی, آپ کے اسرائیل نے کی, اور اب آپ ہم سے چاہتے ہیں کہ جی ہم کہیں کہ جی ہاں ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, ہمارے پلے تو تھا ہی کچھ نہیں, ہم تو برباد ہو گئے ہیں, تباہ ہو گئے ہیں, اب آپ کی مہربانی ہمیں آ کے بچا لیں. اس طرح نہیں ہوگا. اور یہ ٹرمپ صاحب کو بھی احساس اور اندازہ ہے, مطلب وہ کوئی اتنے معصوم آدمی نہیں ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ واقعی آ جائیں گے, گھٹنوں کے بال آ جائیں گے اور مجھ سے بھیک مانگیں گے کہ ہمیں معاف کر دو, ہم پہ حملہ نہ کرو. اس طرح نہیں ہوگا اور نہ ہونا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ جس طرح کے حملے ایران نے برداشت کر لیے ہیں, اپنے لیڈرز کو مروا لیا اس میں, ان حملوں میں, اس کے بعد چیزیں چینج ہوئی ہیں. اب ٹرمپ صاحب بھی یہ بات ٹھیک ہے, امریکہ بڑی تیزی سے اپنی سپر پاور والی وہ جو میتھ ہے وہ ٹوٹ رہی ہے امریکہ کی, لیکن ظاہر ہے ابھی فوری طور پہ کوئی اس کی جگہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ میرا خیال چائنا نے ابھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح کی سچویشن بن جائے گی. اگر کوئی اسیس کیا ہوتا چائنا نے کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے تو پاسبل ہے اس وقت چیزیں چینج ہوتی ہیں. اب رشیا اور اس کے بعد پھر چائنا تو ہے ہی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں ایران کے ساتھ, وہ تو ہم نبھائیں گے. اب جب یہاں تک بات آ جاتی ہے, اب امریکہ میں بھی پالیسی میکرز کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ واقعی کوئی اتنا بڑا تنازع بن جائے گا کہ جس میں رشیا اور چائنا بھی کود پڑے, تو پھر امریکہ کے لیے پھر تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی نا. اس لیے وہاں بھی بڑی تیزی سے یہ اس طرف چیزیں جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کے مسئلے کو حل کر لیا جائے. نہیں کیا جائے گا دعا تو یقیناً ہم تو سب سے زیادہ بھگت نہیں ہم نے ہوتا ہے, کہتے ہیں دو ملکوں کی لڑائی ہو جاتی تو پاکستان بلا وجہ متاثر ہو جاتا ہے. ہمارا تو وہ حال ہوا ہے نا, ہم تو کیا کریں, ہمارے پلے ہے ہی کچھ نہیں. ہمیں بتایا یہی جاتا ہے ہر دفعہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب بھی جاتے ہیں کہ لیں جی اسٹیبل ہوگی اکانومی, اب اکانومی نے ترقی کرنی شروع کر دی, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پتہ چلتا ہے کہ وہ ترقی ہمارے اوپر ٹیکسز بڑھا کے کی جاتی ہے,
مطلب بے شمار ایسے منصوبے شروع کر دیتی ہیں گورنمنٹس جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. بھئی اس سٹیج پہ کرنے چاہیے آپ کو, نہیں کرنے چاہیے. آپ کو ساری توجہ یہ دینی چاہیے کہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کو ہم نے اس سے کیسے نکالنا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے وہ ویژن چاہیے قیادت کا, وہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں نہیں ہے. ویژن صرف یہ ہے کہ ہم نے کیسے سروائیو کرنا ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے. صحیح. جی فیصل صاحب, یہ بات تو درست ہے, پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں, ظاہر ہے گورنمنٹ کو اس کو پرائرٹیز پہ لینا چاہیے, حل کی طرف بڑھنا چاہیے. اب تو انرجی کرائسس ہے اور آنے والے دنوں میں جس طرح فیول کی بات ہو تو یہ مزید ورسٹ ہو سکتا ہے. جو بنیادی سوال, اب امریکہ چاہتا تو ہے کہ وہ ڈیل کرے, مذاکرات کرے, اور ڈیورنگ جب یہ جنگ جاری تھی, جب مذاکرات کی طرف بات بھی نہیں ہوئی تھی, تب بھی امریکی صدر کی باڈی لینگویج بدل گئی تھی اور وہ سرنڈر کی طرف چلے گئے تھے. لیکن یہ دوسری بات ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ڈیل چاہتے ہیں. دنیا کا پریشر بھی اپنی جگہ, تو لیکن کوئی لچک کیوں نہیں دکھا پا رہا ہے؟ کبھی کسی چیز پر ان کو تحفظات ہو جاتے ہیں. اب اگر ایران نے جس طرح پاکستان انڈائریکٹ تجاویز اور میسج پہنچا رہا ہے, پاکستان کی کوششیں جاری ہیں ثالثی کی, تو اگر یہ جو ایران کی تجاویز ہیں اس پر پھر کیوں لچک نہیں دکھا رہے امریکی صدر؟ فیصل صاحب دیکھیے, کل جو امریکہ میں سیکورٹی کے حوالے سے جو اجلاس تھا وہ بڑی اہم نوعیت کا اجلاس تھا. پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اجلاس کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ اجلاس کے اندر جو ہے وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. ان کی جب وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری آئیں, انہوں نے بھی ایک ادھوری گفتگو کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اجلاس کی تفصیلات, کیونکہ اجلاس جاری ہے, اس کی تفصیلات وہ نہیں بتا سکتی, اور ابھی بھی جتنا ڈسکس ہوا ہے وہ بتانا بھی شاید ان کے اختیارات سے تجاوز کرنا ہوگا. اس لیے انہوں نے ایک ادھوری سی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ صاحب آ کے جو ہیں وہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ اس اجلاس کے حوالے سے بیان کریں گے. تو کل سے پوری دنیا کی نظریں جو تھیں اس اجلاس میں ہونے والے فیصلوں پر, یا جو بھی اس اجلاس کی کارروائی ہے اس کے اوپر لگی ہوئی تھیں, لیکن وہ کوئی اس طرح کی تفصیلات یا کوئی خبر جو ہے وہ اجلاس کے حوالے سے وہ سامنے نہیں آ سکی. ابھی ٹرمپ صاحب کا جو 6 بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق عمومی طور پہ جو ٹویٹ جو آتا ہے سوشل میڈیا پہ میسج آتا ہے, وہ میسج آیا, اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز انہوں نے جو ہے وہ کل کے اجلاس میں جو ہے ڈسکس ہوئی ہوگی, جس کے بعد وہ اجلاس کی کارروائی کو جو ہے وہ کسی ہلکے پھلکے انداز میں بیان کر رہے ہیں. اچھا, ٹرمپ کے بیان سے کیا لگتا ہے؟ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہ ہرمز کھول دیں. ایران کا میں یہ پیغام ملا ہے, جو ایران کا یہ خفیہ پیغام تھوڑی ہے. ایران تو روز اول سے اس نے مذاکرات کو جو ہے وہ اسی چیز سے مشروط کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی بلاک جو آپ نے کیا ہوا ہے اس کو آپ ختم کر دیں. جو آپ نے آبنا ہرمز کا جو محاصرہ کیا ہوا ہے اس کو آپ ختم کر دیں, ہم جو ہے وہ مذاکرات میں آ کے جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے. اب ٹرمپ نے جو ہے نا اس کو اپنے انداز میں جو ہے نا بیان کیا ہے کہ ایران جو ہے برباد ہو گیا ہے, تباہ ہو گیا ہے. اس نے ہم سے درخواست کی ہے کہ یہ آبنا ہرمز کھول دیں, وہاں کے لوگ جو ہیں پریشان ہیں, وہاں کی لیڈرشپ جو ہے پریشان ہے, تو ان کو کوئی راستہ نہیں. انہوں نے اپنے الفاظ میں جو ہے ایران کو جو ہے بہت ہی اس کی منظر کشی کی ہے, اور اس کو جو ہے بولا کہ آبنا ہرمز کھول دیں تو شاید ان کو جو ہے سانس لینے کا جو ہے موقع جو ہے مل جائے گا. اب جو کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ امریکہ کا واضح اعلان نہیں ہے کہ وہ کھولنے جا رہے ہیں یا نہیں کھولنے جا رہے ہیں, یہی لوگ دنیا جاننا چاہتی ہے. باقی ایران کی کیا صورتحال ہے وہ امریکہ کے منہ سے ہمیں نہیں جاننا, دنیا کو نہیں جاننا. وہ اگر جاننا ہوگا تو ایران سے جان لیں گے, اپنے طور پہ لوگ اندازہ لگا لیں گے. امریکہ کا بیان کردہ صورتحال کو تو لوگ نہیں سمجھیں گے نا کہ درست بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اب یہ جو لوگ جاننا چاہتے تھے وہی بات ٹرمپ نے نہیں کی, لیکن ان کی باتوں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ شاید امریکہ جو ہے یہ آبنہ ہرمز کھولنے جا رہا ہے, اور یہ ایران کے اوپر احسان رکھ کے جو ہے وہ کھولے گا کہ وہ ایران کا, ہم کو میسج ملا تھا کہ اس کو کھول دو, ہم برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, ہمیں کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, تو ہم انسانیت کی خاطر فلاح خاطر جو ہے یہ آبنہ ہرمز کو جو ہے وہ کھولنے جا رہے ہیں. لیکن یہ میرا ایک گمان ہے, کیونکہ جب تک ان کا کوئی واضح بات نہ آ جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ حتمی بات تو جو ہے وہ نہیں کر سکتے. میں تو ایک اندازہ لگایا ہے ان کی گفتگو سے شاید وہ اس کو کھول دے. اگر وہ آبنہ ہرمز کھول دیتا امریکہ تو ایران بھی جو ہے اپنے معاہدے اپنے کمٹمنٹ کے تحت وہ بھی اس کا جو ہے محاصرہ جو ہے وہ ختم کر دے گا, تو آبنہ ہرمز جو ہے بحال ہو جائے گی. یہی جو ہے مذاکرات میں بیٹھنے کے لیے جو شرط تھی امریکہ کی طرف سے بھی کہہ لیں اور آپ ایران کی طرف سے بھی جو ہے وہ کہہ لیں, تو مذاکرات کا جو ہے پروسیس جو ہے وہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اب پھر اس کے بعد 2 چیزیں بچتی ہیں. ایک تو جو ہے آپ ان پہ جو ایٹمی ہتھیار بنانے کا الزام ہے تو وہ کیا مواد امریکہ کے حوالے کریں گے یا تھرڈ پارٹی کے حوالے کریں گے,
تھرڈ پارٹی میں کون سا ملک ہو سکتا ہے؟ امریکہ کی مرضی کا ملک ہوگا یا ایران کی مرضی کا ملک ہوگا یا بیچ میں کون پڑیں گے؟ دوسرا معاملہ وہ ان کے منجمد اثاثے ہیں اس کی جو ہے وہ بحالی کا ہے. لیکن ابھی اس جو ٹرمپ صاحب کا جو سوشل میڈیا پہ پیغام ہے اس کو ہم مثبت لے لیتے ہیں, چاہے بادل ناخواستہ لے لیں, ایک مثبت لے لیتے ہیں. جب مثبت ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں تو سوچ بھی مثبت رکھتے ہیں, تو یہ لیتے ہوئے ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ آبنہ ہرمز جو ہے وہ امریکہ کھولنے جا رہا ہے. ان کے بیان سے یہ تاثر ہے, لیکن حتمی بات اس لیے نہیں کہی جا سکتی کہ ٹرمپ صاحب نے حتمی بات نہیں کہی. ٹھیک ہے, اور اگر انہوں نے کھول دیا تو یہ آپ کے نام سے پھر بریکنگ ایکسپریس نیوز کی اسکرین پہ چلے گی. فیصل صاحب کوئکلی بریک. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے.